کشمیر کی پچھلے 30 سالوں کی تاریخ گواہ ہے۔ یہاں کی علیحدگی پسند سیاست میں اگر کوئی کردار سب سے قداور نظر آتا ہے تو وہ سعید علی شاہ گیلانی ہے۔ آپ ان کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہوں یا نہیں، تاہم آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں اپنا قائد مانتے اور کچھ لوگ ان سے بالکل متفق نظر نہیں آتے۔ سعید علی شاہ گیلانی نے ایک بڑے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو علیحدگی پسند جماعت حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے گیلانی کئی دہائیوں سے اس جماعت کے رہنما رہ چکے ہیں اور زندگی کے آخری ایام میں اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ سیاسی مبصرین گیلانی کے اس غیر متوقع فیصلے سے حیران رہ گئے، تاہم بہت سارے تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم گیلانی کے مستعفی ہونے کی وجہ ان سے ہی سنتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سعید علی گیلانی۔ تاہم سیاسی مبصرین اس فیصلے کے پیچھے کی وجوہات کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ علیحدگی پسند سیاست کو گیلانی کی قیادت کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد لگ بھگ سبھی بارسوخ رہنما بھارت کی جیلوں میں بند پڑے ہیں۔ زمینی سطح پر علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے خیمے میں ایک خلا نظر آتا ہے اور رہنمائی کی ساری امیدیں سعید علی گیلانی پر ہی ٹکی تھی۔ 3 دہائیوں میں گیلانی کے قد کا کوئی علیحدگی پسند رہنما ابھر کر نہیں آیا اور جو کچھ علیحدگی پسند خیمے میں ہو رہا تھا وہ انہی کے مشورے سے ہو رہا تھا۔ حریت کانفرنس میں آج تک کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا جس کے تحت گیلانی کی وفات یا سبکدوشی کی صورت میں حریت کانفرنس کی باغ ڈور کون اور کیسے سنبھالے گا۔ سعید علی شاہ گیلانی جن وجوہات کی بنا پر سبکدوش ہو گئے، اس طرح کے معاملات پچھلے کئی دہائیوں سے سامنے آئے ہیں۔ حریت میں ابتدا سے ہی دڑ بندیوں، مالی بے ضابطگیوں، قیادت پر حاوی ہونے کی لڑائی ہوتی رہی اور آخر کار حریت کے 2 دڑے ہو گئے۔ آگے چل کر اس کی شکست و ریخت کا سلسلہ جاری رہا۔ حریت کی پالیسیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ عوام میں حریت کی مقبولیت دن بدن کم ہوتی گئی۔ البتہ گیلانی کی شخصیت اپنے اسلامی شدت پسند سوچ سے نوجوانوں کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ حریت کانفرنس پر ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی 30 سالہ تاریخ میں زیادہ دیر تک انہوں نے ہی اس کی قیادت سنبھالی۔ دوسرے دڑوں میں بھی جو بھی لیڈر بنا وہ بھی ان کے ہی آشرواد سے بنا۔ 2008، 2010 یا پھر 2016 میں لوگوں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ نوجوانوں نے اپنی جانیں دے دی، لوگوں کو کافی مشکلات اٹھانی پڑی، لیکن گیلانی کی شخصیت میں انہیں ایک مسیحا نظر آ رہا تھا جس کی قیادت میں ان کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ان کی پالیسیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس کے باوجود لوگوں نے ان کی قیادت پر سوالات نہیں اٹھائے۔ اب ایک ایسے مرحلے پر جبکہ جموں کشمیر سیاسی تاریخ کے ایک نازک مرحلے پر کھڑی ہے، 5 اگست 2019 کو ریاست کی نہ صرف خصوصی پوزیشن ختم کر دی گئی بلکہ ریاست کو یوٹی بنا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں ان کے اچانک استعفیٰ دینے سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ سبھی کے لبوں پر ایک ہی سوال ہے کہ آخر ایسے نازک مرحلے پر کس چیز نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا؟ اب جبکہ علیحدگی پسند کیمپ میں لیڈرشپ کا بحران پیدا ہو گیا، دوسری طرف جموں کشمیر میں جنگی حالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں سعید علی شاہ گیلانی کا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ لوگوں کو اس سوال کے جواب کا انتظار ہے۔